بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اکرام، پروگرام زندگی اور بندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ایم کیو ٹی وی کی وساطت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر پیر کو 9 اور 10 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ اور پروگرام کی ترتیب کے بارے میں آپ واقف ہوں گے کہ ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس موضوع کے متعلق دینی معلومات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور ان کے جوابات بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے آغاز میں ابتدا میں موضوع کے بارے میں بات ہوگی اور موضوع کے بارے میں بات کی تکمیل کے بعد آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ جو ہوگا پروگرام کا موضوع کے بارے میں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ موضوع کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے کہ امت محمدیہ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت اور فضیلت اس کو عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح یہ کہ اس امت کی خصوصیتیں کیا ہے جو کہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے امت محمدیہ، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بیان فرمایا، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں اور ان کی امتیں گزری ہے، یقیناً ہر نبی کی امت جو ان پر ایمان لائی قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، ان کی شان ہے اپنی جگہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا، خیر والی امت بنایا، تاکہ تم روز قیامت لوگوں کی گواہی دو، لوگوں پر گواہی دو کہ ان کے انبیاء، ان کے پیغمبر ان تک دین کی بات کو پہنچائے تھے، اللہ کے حکم کی تبلیغ کیے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی شان بیان فرمائی کہ یہ وہ امت ہے جو اپنے اندر اعتدال رکھتی ہے، وسط رکھتی ہے، میانہ روی رکھتی ہے، یعنی یہ امت افراط اور تفریط سے پاک ہے، کمی اور زیادتی سے پاک ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے امت محمدیہ کو نصیحت بھی کی گئی کہ یہ امت اسی وقت امت کہلانے کے لائق ہے اور اسی وقت اس کی شان ہے جبکہ وہ اپنے اندر اعتدال کی کیفیت کو رکھے، میانہ روی کی کیفیت کو رکھے، افراط اور تفریط سے بچتی رہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر جتنے جھگڑے ہیں، جتنا فساد ہے، جتنا انتشار ہے، سب یہ وسط سے، اعتدال سے، میانہ روی سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ کہیں پر کچھ کمی ہے تو کہیں پر کچھ زیادتی ہے، نہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کے اندر انتشار کی کیفیت ہو گئی۔ کسی نے عقیدے کو لے لیا اور عمل کو چھوڑ دیا تو خرابی کا شکار ہو گیا، کوئی عمل پر زور دینے لگا لیکن عقیدے کی پرواہ نہیں ہے اور بد اعتقادی کو اختیار کر لیا اور اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، تو پھر وہ گمراہیت کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی تعظیم اور ادب ان کے اندر نظر نہیں آتی، اور پھر بعض وہ محروم لوگ ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی تعظیم اور ادب، ان کے مقام اور مرتبے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کے، جن کی محبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا،
وہ محبت کی چاشنی و کیفیت ان کے اندر نظر نہیں آتی. تو یہ بھی غلط ہو گئے اور یہ بھی غلط ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت کو امت وسط بنایا کہ ہر چیز کے اندر میانہ روی ہو، ہر ایک کے مقام کا اعتراف ہو، ہر ایک کا ادب ہو، ہر ایک کا احترام ہو، ہر ایک کو اس کا درجہ دیا جائے، ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. ناظرین کرام، جب ہم احادیث شریفہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جاننے کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو شان اور ان کی خصوصیتیں اور ان کا مقام اور مرتبہ جو احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تو یقیناً پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند رہنا چاہیے کہ ایسی خصوصیتیں اور اسی شان ہم کو عطا کی گئی جو کہ کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا خطا کو، نسیان کو اور ان چیزوں کو جن پر ان کو مجبور کر دیا گیا ہو. یعنی معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر سابقہ امتوں میں سے کسی سے اگر بھول بھی ہو جاتی، یا پھر اور ایک روایت میں ہے کہ جیسا کہ وسوسے کہ امت سے وسوسوں کو معاف کر دیا گیا امت محمدیہ سے. سابقہ زمانوں کے والوں کے لیے حکم یہ تھا کہ برائی کرنا بھی برا ہے اور برائی کا خیال بھی اگر ان کے ذہن میں آتا تو پھر اس پر بھی مواخذہ ہوتا تھا، اس پر بھی پکڑ ہوا کرتی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے سینوں کے وسوسوں کو درگزر فرما دیا، معاف فرما دیا. یعنی اگر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی برا خیال آتا ہے تو محض برے خیال کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں فرمایا کہ اگر وہ اس کو بیان کرتا ہے، اگر اس کا تعلق بیان کرنے سے ہو اس وسوسے کا، یا اس وسوسے کو پھر عمل میں لاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو اس وقت پھر گناہ ہوگا. لیکن محض ذہن میں وسوسے آنے کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. سابقہ امتوں کے لیے یہ کرم کا معاملہ اور رحم کا معاملہ نہیں تھا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ امت اگرچہ کہ عمل ان کا مختصر ہے سابقہ امتوں کے مقابل میں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے، فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سابقہ امتوں سے زیادہ اجر سے نوازتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے. تو چنانچہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری مدت سابقہ گزری ہوئی امتوں کی مدت کے مقابل میں اتنی ہے جتنی کی نماز عصر اور سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان کا وقت ہے. یعنی سابقہ امتوں کے جو زمانے گزرے ہیں، یہود و نصارہ کا جو دور رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے مقابل میں تمہاری مدت جو ہے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کے وقت کا ہے، غروب شمس تک کا وقت کی مدت ہے. اور فرمایا کہ بے شک تمہاری مثال اور یہود اور عیسائی نصارہ کی مثال، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کچھ مزدور جو ہے طلب فرمائے، مزدوروں کو لیا، کام پہ لگایا اور کہا کہ کون میرے لیے کام کرے گا دن کے آدھے حصے سے، نصف النہار سے، آدھے دن سے لے کر آدھے دن سے ایک ایک قرات پر کون کام کرے گا، کون میرے لیے کام کرے گا آدھے دن تک، یعنی صبح سے لے کر دن کے درمیانی حصے تک کون کام کرے گا. حضور مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو مزدوروں کو بلایا اور کہا کہ کون میرے لیے کام کرے گا آدھے دن تک ایک قیرات پر. تو یہود جو ہے کام کیے آدھے دن تک، ایک قیرات ان کو حاصل ہوا. پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے لیے کام کرے گا دن کے آدھے حصے سے لے کر نماز عصر تک ایک قیرات پر، ایک قیرات اس کو ملے گا. قیرات ایک پیمانہ ہے، ایک مقدار ہے. تو پھر نصارہ کام کیے نصف النہار سے دن کے آدھے حصے سے نماز عصر تک ایک قیرات پر، ایک قیرات ان کو ملا. یہودیوں کو بھی ایک قیرات ملا جبکہ وہ صبح سے لے کر دن کے آدھے حصے تک کام کیے.
عیسائیوں کو بھی ایک قیرات کا ثواب ملا، ایک قیرات اجر ملا، جبکہ وہ کام کیے آدھے دن سے لے کر نماز عصر تک۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین، کہ پھر اس کام کرانے والے نے پھر کہا کہ کون میرے لیے کام کرے گا نماز عصر سے سورج کے غروب ہونے تک 2 قیرات پر۔ اس کو 1 قیرات نہیں ملیں گے، ان کو 1 قیرات ملا تھا، لیکن یہاں کہا کہ 2 قیرات پر کون کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ الا فانتم الذین یعملون من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو اے امت محمدیہ کہ جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک کام کرتے ہو، تمہاری مدت وہ ہے۔ الا لکم الاجر مرتین، سنو کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے، ان کو تو 1 اجر ملا تھا لیکن تمہارے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم عمل زیادہ کیے، یعنی کہ ان کے وقت ان کو زیادہ کام ان سے لیا گیا، صبح سے لے کر نصف النہار تک یہودیوں سے اور نصف النہار سے نماز عصر تک جو ہے عیسائیوں سے، تو غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم عمل زیادہ کیے اور ہم کو عطا کم ملی، اجرت کم ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کمی کی ہے؟ جتنے کی بات ہوئی تھی اتنا تم کو دیا کہ نہیں؟ 1 قیرات کی بات ہوئی تھی اور 1 قیرات تم کو مل گیا، تو کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کمی کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم کو جتنا ملنا تھا وہ تو ملا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ کو دگنا مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ، وہ میرا فضل ہے جسے چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں، اور وہ فضل اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیا کہ ان کا مدت کم ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ دیگر امتوں کے مقابل میں ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری زمین سجدے گاہ بنا دی گئی کہ میرا امتی جہاں چاہتا ہے عبادت کر سکتا ہے، رب کی بندگی ادا کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، یہاں جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ فرمایا گیا کہ سابقہ امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی، اگر نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے تو پھر عبادت خانے میں آ کر پڑھنا ان کے لیے کرنا ضروری ہوتا، ہر جگہ نماز کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے، یعنی آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو پھر یہ نعمت عطا فرمائی کہ ساری زمین ان کے لیے سجدے گاہ بنا دی گئی، وہ طہورا، اور پاک کرنے والی بنا دی گئی کہ میرا امتی، اگر حضور نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا امتی اگر کوئی پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے تیمم کی صورت میں۔ تو تیمم کی جو سہولت ہے یہ بھی کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ اسی طرح ناظرین کرام، توبہ کی جو نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اگر کوئی امت محمدیہ کا کوئی فرد اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بڑا سا بڑا گناہ بھی کرتا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو گناہ ہوا ہے اس پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں پکا وعدہ کرتا ہے، پختہ ارادے کا اظہار کرتا ہے، تو بس وہ شرمندگی، وہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ، اس کی وجہ سے پھر وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، توبہ کرنے والوں میں پھر اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ وہی بنی اسرائیل دوسری طرف ہیں کہ جب وہ بچڑے کی پوجا کی، حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر کوہ طور کو تشریف لے گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور یہاں پر ان کی قوم بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی سامری کے بہکانے پر، تو وہ آئے، پھر وہ توبہ کا ارادہ ظاہر کیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ توبہ یہ ہے تمہاری کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کر لو، یہی تمہاری توبہ ہے، اس طرح سے تمہارا وہ گناہ معاف ہوگا۔ لیکن ایسی سختی امت محمدیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ہے کہ اگر گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، تو پھر ان کے لیے یہ توبہ ہوگی اور پھر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، امت محمدیہ کے لیے
یہ شان ہے، یہ خصوصیت ہے، رب تعالیٰ کا خصوصی اس پر یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان هذه الامة مرحومۃ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ امتی امۃ مرحومۃ، فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ مطلب جس پر اللہ کا خصوصی رحم ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ کا خصوصی کرم ہے، جس کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ تو فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، کہ ایسی امت ہے کہ جس پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانیاں ہیں اس کے ساتھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اور فرمایا کہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ متاب علیہا، کہ میری امت ایسی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، کہ میری امت جب قبروں میں داخل ہوں گی تو بہت سارے امت کے افراد گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو اس حالت میں نکلیں گے کہ کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے یہ شان ہوگی کہ قبروں میں جب گئے تھے تو گناہوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب اٹھے تو پھر اس طرح سے اٹھے کہ گناہ معاف ہو گئے تھے، کوئی گناہ کا وجود نہیں تھا۔ کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ تمحص عنہا ذنوبہا باستغفار المؤمنین لہا، کہ ان سے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، میٹ دیا جائے گا مومنوں کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے، کہ دوسرے مسلمان اور مومن جب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قبروں میں گئے تھے تو گناہوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی دعائے مغفرت، ان کا استغفار ان کو ملا، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی بخشش ہو گئی، اور اٹھے تو پھر بغیر گناہ کے اٹھیں گے۔ تو فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہیں۔ حاضرین اکرام، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ اس امت پر اللہ کا اتنا کرم ہے، دنیا میں بھی احکام کے اندر بھی وہ سختیاں نہیں کی گئی جو کہ دیگر امتوں پر کی گئی، وہ سخت احکام نازل نہیں کیے گئے جو کہ دیگر امتوں پر نازل کیے گئے تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے۔ نہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا میں حکم دیتا ان کو، لیکن کہیں امت میں مشقت نہ ہو جائے تو حکم دینے کو آپ نے ترک فرمایا نہیں۔ اور فرمایا گیا کہ شب قدر کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی رات کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی، کہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اہل جنت کی 120 صفیں ہوگی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی اور باقی 40 صفوں میں ساری امتیں ہوگی۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو عطا کی جائے گی۔ اور حاضرین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ ساری خصوصیتیں امت محمدیہ کی، یہ ساری شان، یہ ساری شوکت، یہ ساری عظمت، رب تعالیٰ کا یہ سارا کرم، یہ سارا فضل، یہ کس وجہ سے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ امت پہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ امت زیادہ عبادت کرنے والی ہے، نہیں، نہ ان کی عبادتوں کی وجہ سے یہ خصوصیتیں ہیں، نہ ان کے نماز روزوں کی وجہ سے یہ ان کی شان ہے، نہ کسی اور عمل کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے ان کا یہ مرتبہ ہے، نہ اللہ کا خصوصی معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ساری مہربانیاں، یہ ساری خصوصیتیں، یہ ساری عنایتیں، یہ ساری شان امت محمدیہ کی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضور کی امت ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ کی یہ ساری ان پر مہربانیاں ہیں۔ ان کا نام ہی ہے امت محمدیہ، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نسبت محمدیہ کی وجہ سے وہ کرم ان پہ نازل کیا ہے اور کرے گا قیامت کے دن، جو کہ کسی اور امت پر نازل نہیں کیا۔ تو یہ تو ساری خصوصیتیں، ساری شان حضور کی نسبت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نسبت کا خیال رکھیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، اس کی قدر کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کریں، دل و جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کریں، آپ کا ادب کریں، ہر لمحہ ہر لحظہ
ہر حالت میں آپ کا احترام ملحوظ رکھے اور پھر آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت کا طفیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا کرم ہے امت پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا دی، ہر نبی کو ایک خاص دعا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمائی۔ ویسے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص دعا کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی دعا عطا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور فرماتے ہیں کہ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اس خاص دعا کو جلدی میں یا دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ بعض نبی اپنی امت کی نجات کے لیے اس کو استعمال کیے، اور بعض نبی اس دعا کو جو ہے مخالفین کی ہلاکت کے لیے امت کے ان کے لیے استعمال کیے، تو لہٰذا ہر نبی دنیا میں ہی اس جو ہے دعا کو استعمال کیے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا احسان ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس خاص دعا کو روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا میں دنیا میں، اس کو روز قیامت اپنی امت کی بخشش کے لیے میں نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے۔ تو یہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ انشاءاللہ وہ میری امت میں سے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیتیں ہیں، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، خصائص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور یہ ساری خصوصیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور آپ سے وابستگی اور تعلق کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضور کی امت ہے، اس وجہ سے یہ ساری عنایتیں ہیں۔ لہٰذا ہم اس پر جتنا بھی شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ جس طرح اے مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارا خاتمہ بھی اس پر فرما، اور روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت عطا فرما۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ موضوع تھا خصائص امت محمدیہ اور امت محمدیہ کی شان کے حوالے سے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے کالر منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے آپ کا، بولیے۔ لائن ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا سوال پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی کیا سوال ہے اس کو تیار رکھا جائے تاکہ تنگی وقت جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ نہ ہو۔ اور ایک کاروں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمائیے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک کاروں کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے ان کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ذرا آپ ٹی وی کی آواز کم کیجیے نا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا کہ میرے کو 4 بچے ہیں، جن کو عقیقہ کرنا ہے، میرے کو عقیقہ کرنا ہے، کر سکتے عقیقہ؟ کیا کر سکتے بولے آپ؟ ایک بکرے سے کر سکتے بچے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ 4 بکرے۔
آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو خیر دے. آمین آمین. شکریہ آپ کا سوال کرنے کا، انشاءاللہ جب آپ کو شامل کریں گے. اور ایک کاروں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے فرمائیے کیا ہے؟ عشاء کی نماز جب آپ سے پڑھ لے گئے تو چوتھی رکعت میں موت نماز ملی، 3 رکعت چھوڑ گئے جی. تو باقی 3 رکعت کیسا پڑیں گے؟ اچھی بات ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب کو بھی شامل کیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمائیے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جانا یہ تھا ہمارے دوست کے بھائی سے جی. تو وہاں پہ مسلسل شناخت کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آواز آپ کی بہت زیادہ گونج رہی ہے. انشاءاللہ جو سوال سنا گیا اس کے لحاظ سے جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مشیرآباد سے بول رہا ہوں. فرمائیے میری مسجد کے پاس سے عبدالجبار. فرمائیے. ایک ہمارے دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جی. انہوں نمازی نمازی تھے. مرنے سے پہلے ان کا دم جانے سے پہلے ان کے رمضان نہیں ہوئی تو شبد پڑھ لے سکتا نماز؟ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی سوال تھا میرا. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چندران سے. فرمائیے. جی ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. جی. دل گھبراتے رہتا، بےچینی ہوتی، بول کے بولتے رہتے. ٹھیک ہے. پسینے چلے جاتے، دل بہت مار لیتا. کیا عمر ہے آپ کی والدہ کی؟ ہاں میرے والدہ کی. کیا عمر طبیعت خراب ہوتی. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر 60 سال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. السلام علیکم. پڑے گا آواز کے گونجنے کی وجہ سے. ناظرین اکرام گزارش یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب آپ سوال کریں تو ٹی وی کی آواز کم کر دیں یا پھر تھوڑا ٹی وی سے دوری اختیار کر کے سوال کریں تاکہ یہ آواز کا فرق نہ ہو، سوال اچھی طریقے سے آپ کا سمجھ میں آ سکے اور اس کا جواب دے سکیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز کم کیجیے. لائن ڈراپ کرنا پڑے گا. جو سوالات وصول کیے گئے ان کے جوابات کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر مزید سوالات کو شامل کریں گے. پہلا سوال خاتون نے کیا کہ 3 لاکھ قرضہ لے کر جو ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، کئی سال ہو گئے. دیکھیے یہ عجیب صورت ہے معاشرے میں جو عام ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کو جب مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو سامنے والے کے پاس جا کے جو ہے بہت منت سماجت کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، مجبور کرتا ہے سامنے والے کو کہ کچھ بھی تعاون کرے، مدد کرے. جب سامنے والا خیال کر کے جب قرضہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے تو ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی انتظام ہو جائے، پیسے آ جائیں تو فوری پھر قرضے کو ادا کریں.
لیکن لیتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے ادا کرنے کی کوئی فکر پھر نظر نہیں آتی، کوئی کوشش بھی نظر نہیں آتی۔ لیتے وقت جیسے کوشش کیے تھے ویسے ادا کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ بھائی ذمہ داری ہے، فلاں سے پیسے لیے تھے اس کو دینا ضروری ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید بھی اگر ہو جائے، بارہا ہم نے کہا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے سوائے قرضے کے۔ اگر قرضہ لے کے گیا تھا، ادا نہیں کیا تھا، اس حالت میں شہید بھی ہو گیا تو پھر وہ ذمہ داری پھر باقی رہے گی، وہ قرضہ باقی رہے گا، اس کا سوال باقی رہے گا۔ تو لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ قرضہ کسی سے لے لینا یہ آسان ہے، لیکن ادا کرنے کی جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جتنا ہو سکے قرضہ لینے سے بچو، اپنی آمدنی کے مطابق جو ہے اپنے اخراجات کو رکھو۔ ایسا نہیں کہ آمدنی تھوڑی بھی ہے تو ہم خرچے کم نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کم نہیں کریں گے، اپنی آرزویں کم نہیں کریں گے، وہی کھانے پینے کا لیول ہوگا، وہی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، وہی جو ہے اپنے جو ہے بیجا اخراجات ہوں گے، تو یہ پھر قرضے لیتے جائیں گے، ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ناراضگیاں، دنیا میں بھی اختلافات، مصیبتیں، اور پھر کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو سوال ہوگا۔ تو لہٰذا جو لیے ہیں یقیناً ان کو چاہیے کہ وہ فوری ادا کریں۔ قرض لے کر ٹال مٹول کرنا یا پھر اس کو جو ہے ادا نہیں کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو لہٰذا اس طرح سے حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اگر سامنے والا مجبور ہے تو پھر اس کو تھوڑا موقع دیجیے، کیونکہ پریشان حال کے ساتھ نرمی اختیار کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مجبور ہیں، اس وجہ سے نہیں دے سک رہے ہیں، تو مہلت دیجیے، آسانی دیجیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کی اس وجہ سے بخشش ہوگی کہ ہو گئی کہ وہ کسی کو قرضہ دیتا تو اس کو پھر مہلت دیتا تھا، ٹائم دیتا تھا، سامنے والا اگر مجبور ہوتا تو معاف بھی کر دیتا، یہ کیفیت اس کی ہوتی۔ تو لہٰذا دیکھیے کیا معاملہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دعا وغیرہ کہ جس کے ذریعے پھر آسانی ہو سکے تو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کریے۔ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیے، ابتدا میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یہ ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رقم کی واپسی کا انتظام فرمائے۔ سوال کیا گیا کہ 4 بچے ہیں اور عقیقہ کرنا چاہتے ہیں 4 بچوں کا، تو ہر ایک کی طرف سے کیا ایک ایک بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ 4 بکرے؟ دیکھیے عقیقہ یہ مسنون ہے اور مستحب ہے، کریں گے تو بہتر ہے، بہت ساری اس کی برکتیں ہیں، اولاد کی پھر حفاظت ہوتی ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، لیکن اس کو لازم یا فرض قرار نہیں دیا گیا، سنت ہے، وہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ کی بات نہیں ہوتی، گنجائش ہے تو بالکل کرنا چاہیے۔ اور حکم شرعی اس کے بارے میں یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنا چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ اگر بکروں کی گنجائش نہیں ہے تو پھر فرمایا گیا کہ قربانی کا جب موقع ہوتا ہے عید الاضحیٰ میں، اس وقت پھر حصے بھی لے سکتے ہیں کہ بچے کی طرف سے آپ 2 حصے لیں، بچی کی طرف سے 1 حصہ لیں، اس طرح سے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، حکم شرعی اسی طرح سے ہے۔ لیکن اگر یہ کہ گنجائش ہے ہی نہیں اور شاید نہیں کر سکیں گے، کوئی اور صورت نہیں ہے، 1 بکرا ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کر تو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس صورت میں برکتیں حاصل ہوگی، لیکن طریقہ وہی ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح ہونا چاہیے۔ صاحب نے پوچھا کہ عشاء کی نماز میں اگر آخری رکعت میں شامل ہوئے، آخری رکعت ملی تو جو 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہے ان کو ادا کرنے کی کیا صورت ہونا چاہیے؟ دیکھیں چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، چاہے عشاء کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں، اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو اصول ہے، اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو رکعت ملی اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے آپ کو جو ہے کھڑے ہونا ہے، اور وہ کیونکہ آپ کی آخری رکعت نہیں ہے تو صرف تشہد اس میں پڑھنا ہے، آپ کو درود ابراہیم نہیں پڑھنا ہے، دعائے معصورہ نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب سلام پھیرے، دوسری طرف جیسے ہی پھیریں گے آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جتنی رکعتیں آپ کی چھوٹی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 3 رکعتیں چھوٹ گئی عشاء کی، تو ترتیب سے ان کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ پہلی رکعت کو ادا کریں گے اور کھڑے ہو گئے تو دیکھیں گے کہ پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا بھی پڑھنا پڑے گا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی تلاوت کرنا پڑے گا، ضم سورہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن جب سجدے آپ کر لیے تو پھر اب یہ دیکھیں گے کہ جملہ آپ کی کتنی رکعتیں ہو گئی، ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئی۔ 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی اور یہ 1 رکعت آپ نے ادا کی، تو لہٰذا 2 رکعتیں ہو گئی،
اور 2 رکعتوں میں دوسری رکعت میں کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے تو لہٰذا آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو دوسری رکعت ادا کرنا ہے چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے، رکعتوں میں سے۔ پہلی رکعت آپ ادا کیے، دوسری رکعت ادا کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ضم سورہ نہیں ہو، ثنا نہیں پڑھا جاتا تو نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بالکل پڑھنا ہے، ضم سورہ کرتے ہیں تو بالکل کرنا ہے۔ لیکن جب سجدہ کیے، جب بیٹھنے کا معاملہ ہے قاعدے کا، تو یہ دیکھیں گے کہ جملہ کتنی رکعتیں ہو گئی۔ تو 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ آپ پائے تھے اور 2 رکعت آپ ادا کیے ہیں، تو 3 رکعتیں ہو گئی، اور تیسری رکعت میں کیونکہ بیٹھتے نہیں تو لہٰذا بیٹھے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اب تیسری رکعت ادا کرنا ہے آپ کو۔ تیسری رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنا ہے۔ اور فرض نماز میں کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد آگے کے آخری کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، ضم سورہ نہیں کرتے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تیسری رکعت ہے آپ کی۔ اور پھر جب سجدے ہو گئے تو کیونکہ 4 رکعت ہو گئے تو پھر آپ قاعدے میں بیٹھیں گے، وہ قاعدہ اخیر ہوگا، تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور پھر اس طرح سے نماز کی تکمیل ہوگی۔ بہرحال قیام جب کریں گے، کھڑے رہیں گے، تو کون سی رکعت آپ ادا کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور قاعدے کے معاملے میں، بیٹھنے کے معاملے میں جملہ کتنی رکعتیں ہوئی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور بھائی نے کہا کہ صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے اپنے شوہر سے جو ہے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات جو ہے عورتیں ایسے ہی بولتی رہتی ہے کہ ہمارے کو چھوڑ دو، زندگی ہماری خراب ہو گئی، اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ تم بولے کیسا، ایسے الفاظ ادا کرے کیسے۔ عورتوں کی زبان ہوتی ہے، چلتی ہے، دل اچھا ان کا ہوتا ہے، زبانوں سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہے، اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کا معاملہ نہیں، یعنی ہوتا ہے ایسا کسی کے ساتھ کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر زندگی بھر بھی بھلائی کا سلوک کرے، اچھا رکھے، اچھا کھلائے، خیر کا معاملہ کرے، لیکن اگر کبھی کچھ تنگی ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب سے تمہارے پاس آئی ہوں کبھی مجھ کو بھلائی ملی ہی نہیں، کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ تو یہ حضور نے بتا دیا ان کے مزاج کو۔ اب یہ کہ اس کو الفاظ کو پکڑ لیں گے کہ تم بولے کیسا، اتنا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو حضور کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان باتوں پہ توجہ مت دو، ان کی فطرت میں ہوتا ہے، اس طرح سے وہ باتیں کیا کرتی ہے، تو لہٰذا اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو ایسے عورتیں بھی باتیں کرتی ہیں کہ طلاق دے دو، کر دو، اسی وجہ سے ان کو جو ہے طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، طلاق کا معاملہ عورتوں کے حوالے نہیں کیا گیا، ورنہ نہیں معلوم کہ کتنی طلاقیں ایسی ہو جاتی، بعد میں ان کو خود افسوس ہوتا کہ نہیں ہم ایسے ہی بول دیے تھے، جذبے میں بول دیے تھے، کیونکہ جذباتی ان کا مزاج ہوا کرتا ہے مرد کے مقابل میں، تو مرد کو اختیار دیا گیا نہیں۔ حقیقت میں سنجیدگی سے وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں طلاق کا، تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ کیا ہے، اس وجوہات کو دور کیا جائے۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی جب کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دو، تو صرف بات کو نہ دیکھا جائے بلکہ بات کی وجہ کو دیکھا جائے کہ وجہ کیا ہے۔ کہیں شوہر کی طرف سے تو کچھ قصور نہیں ہو رہا ہے، کہیں ظلم نہیں ہو رہا ہے، زیادتی نہیں ہو رہی ہے، نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، سکون ہے، یہ شوہر پوری ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ بیوی ہے کہ بیدہ ایسا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ ایسے بیدہ مطالبے پر کوئی توجہ نہ دے، کوئی عمل نہ کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا ناجائز مطالبہ نہ کرے۔ اور ایون حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت میں جانا تو دور، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ تو لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مطالبے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہے خواہشات میں آ کے اور دیگر معاملات میں آ کے ایسے مطالبے کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ اہلیہ جو ہے ایک صاحب کے ماشاءاللہ بہت نمازی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن آخری دنوں کی ان کی نمازیں نہیں ہو سکی تھی، تو کیا شوہر ان کی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آخری دنوں کی نمازیں ادا نہیں کر سکے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال سے پہلے ہوش ہی نہیں رہتا، بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو بے ہوش پر، مجنون پر جو ہے جن کو ہوش نہ ہو، نمازیں فرض ہی نہیں ہوتی کہ اس کو ادا کرنے کی بات ہو۔ نہیں، نمازیں فرض تو تھی لیکن ادا نہیں کر سکے تھے، کچھ تکلیف کی وجہ سے، کچھ مصیبت کی وجہ سے، تو اس وقت پھر وہ نمازیں ان کے ذمے یقیناً باقی ہوگی۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی نمازوں کا کچھ ادائیگی کی صورت ہو سکتی ہے، دوسرے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے اندر جو ہے علماء کرام کی وضاحت ہے کہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک
عبادت مالی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، جس میں مال پھر خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرا جو ہے اس کو ادا کر سکتا ہے. یعنی کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، بیوی پہ زکوٰۃ واجب ہے، شوہر کہہ سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے میں ادا کر دوں گا، تو پھر دوسروں پہ جو عبادت مالی ہے اس کا بدل ہو سکتا ہے، دوسرے ادا کر سکتے ہیں. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو عبادت بدنی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر مال خرچ نہیں ہوتا، بدن اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا. ایک تیسری قسم ہے عبادت بدنی بھی، عبادت مالی بھی، دونوں صورتیں اس کے اندر ہوتی ہے. وہ حج کی عبادت ہے کہ اس میں بدن بھی استعمال میں آتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے. اس کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں دوسرے ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ادا نہیں کر سکتے. تو مالی میں یعنی زکوٰۃ میں بدل ہو سکتا ہے، حج کا بدل ہو سکتا ہے کہ دوسرے ادا کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں، لیکن نماز کیونکہ عبادت بدنی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا سکتا. ہاں البتہ علماء کرام نے کہا ہے روزے پر قیاس کرتے ہوئے کہ روزہ اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اس کا کفارہ ہے، اس کا فدیہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے خیرات کیا جائے، ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلایا جائے 2 وقت کا. اسی روزے کے فدیے پر قیاس کرتے ہوئے ائمہ نے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور مرحومین چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ فدیہ ادا کرے، تو ایک نماز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتی ہے 1.25 کلو گیہوں یا 2.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو خیرات کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو نمازیں ان پر باقی تھی اس کا فدیہ ہوگا. لیکن کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہ روزے پر قیاس کرتے ہوئے حکم دیا گیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ایسا نہیں کہ پہلے سے ہی پروگرام بنائے ہوئے ہیں، اولاد کو وصیت کر دیے، زندگی بھر نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دیے، اولاد کو بول دیے کہ اتنے پیسے میں رکھ دیا ہوں جو ہے اس کو فدیہ دے دو. ایسا نہیں، انتقال ہو گیا کسی کا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، وہ نمازی بھی تھے ماشاءاللہ، بعد والے ایسا خیال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نمازیں ان کی معاف ہو جائے گی. اور بہن نے کہا کہ والدہ کی طبیعت ان کی ناساز رہتی ہے، دل میں گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے. تو دیکھیے قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، اس کو پڑھیے، خاص طور پہ دل کے اطراف شہادت کی انگلی سے جو ہے گھماتے ہوئے شہادت کی انگلی کو دل کے اطراف، یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھیے. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا کرتے ہوئے دل کے اطراف جو ہے انگلی کو پھیرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رنج نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ اس طرح سے کریے، ابتدا میں آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود شریف کے ساتھ. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت کیونکہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، یقیناً کالرز منتظر ہیں، معذرت خواہ ہیں ان کے ساتھ ان سے کہ کیونکہ ان کے سوالات کو شامل نہیں کر سکے. انشاءاللہ اگلے پیر اسی 9 اور 10 بجے کے درمیان اسی پروگرام زندگی اور بندگی میں آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ سوالات کو شامل کیا جائے گا اور ایک موضوع کے بارے میں ضروری اسلامی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اجازت دیجیے اس پروگرام کی ساری ٹیم کو اور میزبان کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت محمدیہ کی جو خصوصیتیں ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.